بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ بتایا ومن یرغب، اور کون ہے جو رغبت کرے۔ رغبہ کا معنی رے غین بے رغب، کسی چیز کا وسیع ہو جانا، بہت زیادہ چاہنا، طلب کرنا، اور وسعت، یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ تو کون ہے جو رغبت کرے ام ملت ابراہیم، یہ ان کی وجہ سے اس کا معنی جو ہے یہ برخلاف، یعنی کہ وہ وسعت دینے والا یا اس کو چاہا جانے والا جس چیز کو، اس سے کون روگردانی کر سکتا ہے، یہ ان کی وجہ سے۔ یرغب و ان، تو بے رغبتی کرنا اس کا معنی ہو جائے گا، کیونکہ بھی وہ ان مخالفت کی وجہ ان معنی سے بھی ہوتا ہے، ان معنی مخالف بھی ہوتا ہے۔ تو کون ہے جو وسعت کو پسند نہ کرے، ملت ابراہیم، ابراہیم کے اصول و ضوابط کی۔ ملہ اس اس میں میم لام لام ملہ اس کا یہ روٹ ہے، اور اس کا معنی لکھا ہوا قانون بھی ہوتا ہے اور طریقہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو ابراہیم نے طریقہ کار بنایا یا جو اس نے ضابطہ مقرر کیا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ من البیت، بیت سے اس نے قاعدے قانون نکالے، بنائے۔ تو آگے اسی حوالے سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس قاعدے قانون جو بنائے تھے، ضابطے جو بنائے تھے، اس کو کون ناپسند کر سکتا ہے، کون بے رغبتی کرے گا اس سے۔ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے کہ جو سفی ہو، یہ صفحہ عقل کا حلقہ، نادانی، جہالت، ایسے لوگوں کو جو نادانی کریں، عقل کے حلقے ہوں یا جہالت پر اڑے ہوں، تو یہ تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جو جہالت پر اڑا ہو اپنی نفسیات سے، نفسہ ہو، وہ اس کی نفسیات جو ہے وہ اس کو اس حقیقت کی طرف نہیں آنے دے رہی۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، یقیناً ہم نے اس کو شفاف حالت میں پایا، شاف و شفاف، صفیحہ یہ تو ہم نے پیچھے پڑھا، اور یہ جو وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، تو وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ یہ صفاوہ سے ہے۔ صفاوہ کا معنی خالص حصہ، ہر قسم کی آمیزش سے پاک، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ تو ہم نے اس کو کیا کیا، اصطفیناہ، وَلَقَدْ اصطفیناہ، ہم نے اس کو شاف و شفاف انداز سے پایا، فی الدنیا، موجودہ دور کے اندر، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آنے والے دور میں، مستقبل میں صلاحیت بخش کام کرنے والے لوگوں میں سے تھا، ان میں سے تھا جو لَمِنَ الصَّالِحِينَ، لا یقیناً، من من سے، صالحین صلاحیت بخش کام کرنے والے، یعنی کہ وہ لوگ جو صلاحیت بخش کام کرنے والے تھے، انہی میں سے یہ ایک تھے۔ اذ قال لہ ربہ، جب کہا، یہ سارا ماضی کا واقعہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ماضی کا ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اذ قال لہ ربہ، جب کہا اس نے اپنے نظام ربوبیت کے حوالے سے، اسلم، سارے تسلیم خم کر دو، سلامہ ہوتا ہے سلنڈر ہو جانا، سلامہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، ہر کمی کو پورا کرنے والا، یا ہر کمی کا پورا ہو جانا اس کی۔ تو اذ قال لہ ربہ اسلم، تو جب اس کے نظام ربوبیت نے کہا کہ ہر شے سے، ہر کمی سے مبرہ ہو جا، جو تمہاری کمیاں کوتاہیاں سب سیدھی ہو جائیں گی، صحیح ہو جائیں گی۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں تو شفاف ہوں، میں تو ساری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ چھوڑ چکا ہوں، ان سے الگ ہو چکا ہوں، اور یہ کس کے لیے، لرب العالمین، جاننے والوں کے ربوبیت عالمینی کے لیے، لرب العالمین، لے واسطے، رب و نظام ربوبیت، عالمین جو سب جاننے والوں کا
ربوبیت ہے، نظام ربوبیت ہے، میں تو اس کے سامنے سلنڈر ہوں، میں تو شفاف ہو کر ہر طرف سے سامنے موجود ہوں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، اور وصیت کی اسی کی جو اس کے نظام ربوبیت کے حوالے سے اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، معاملہ ہوا، تو اسی کی وصیت اس نے کی بھی بنی ہے اپنے جانشینوں سے، و یعقوب، اور یعقوب نے بھی، یا بنیہ، انہوں نے اعلان کیا، اے میرے جانشینوں، ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً آئین، ان اللہ، یقیناً وہ آئین جو ہے، اصطفیٰ، اس نے چنا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، ایک ضابطہ، فلا تموتن، پس دیکھو تم ہرگز ناکام نہیں ہو گئے، الا وانتم مسلمون، سوائے اس کے کہ تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہو، اس کے سامنے ہر نقائص سے پاک ہو کر، ہر کمی سے مبرہ ہو کر اس کے سامنے اگر تم ہو گئے تو تمہاری ناکامی کی کوئی وجہ نہیں ہے، پھر تم ناکام نہیں ہو سکتے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر الموت آئی، مواتا اس کا معنی ہوتا ہے ارتقاء، رک جانا یا رک جانا، حیات کا الٹا یہ، یعنی کہ حیات بخشی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر کامیابی سے آگے چلتا ہے، اور موت وہ ہوتی ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اور ارتقاء اس کا رک جائے۔ تو یہ عمر کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ ارتقاء کی طرف جانے کے بجائے وہ کمی کوتاہی آ جاتی ہے اس کے اندر، سوچ کے اندر یا جسمانی طاقت، اس حوالے سے وہ مکمل طور پر صلاحیت بخش نہیں ہوتے، تو ان کو ریٹائر ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ان کے پاس وہ ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا، وہ پیریڈ ختم ہو گیا ان کا۔ اذ حضر یعقوب الموت، تو اس کا معنی کیا ہوگا جی، کہ جب یعقوب پر ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا، ان کے رک جانے کا وقت آ گیا، اس کا علی بنی ہے، اور اس پر کہا اس نے اپنے جانشینوں سے، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد، میری ریٹائرمنٹ کے بعد، میرے جانے کے بعد کس کی تم محکومیت اختیار کرو گے؟ قالوا نعبد الہ کا، بولے ہم تو محکومیت اختیار کریں گے الہ کا، جو تیرا حاکم ہے۔ الہ حاکم کو کہتے ہیں، اور وہ حاکم جس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ و الہ آبائی کا، اور تیرے جو آبا ہیں، جو تمہارے سرپرست ہیں، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ تمہارا الہ اور تمہارے سرپرستوں کا جو الہ ہے، اور سرپرست کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، الہ واحد، ان سب کا حاکم، ان سب کا ضابطہ ایک ہی تھا، یہ سب ایک ضابطے پر چلنے والے لوگ تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بھی اسی ضابطے کے سامنے سلنڈر ہیں، ہم بھی ہر چیز کو پا لینے کے حق میں ہیں، اور ہم نے ہر قسم کے عیوب و نقائص سے شفاف ہونا ہے، تو ہم سلنڈر کرنے والے ہیں۔ ہم تو اس کے سامنے سلامہ میں، جیسے میں نے بتایا آپ کو، اس کا سلامہ مادہ ہے کہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے صاف ہو جانا، کمی کا پورا ہو جانا، تو ہم ہر کمی کو پورا کر چکے ہیں، اور ہم اس کے سامنے سارے تسلیم خم کر چکے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، بتایا کہ یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو تحقیق گزر چکی ہے۔ یہ انہی کا واقعہ ہے اور انہی کے حوالے سے پیش ہو رہا ہے، اور انہی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک امہ آپ کو بتایا تھا کہ الف میم میم امہ اور امت وہ افراد ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی نظریے کے مالک ہوں، کیونکہ یہ سب پیچھے ایک ہی نظریے کے مالک تھے، اس لیے کہا تلک امتن، یہ سب ایک نظریے کے جو لوگ تھے یہ گزر چکے ہیں، قد خلت ہو چکے ہیں۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کسب کیا، لہا ما کسبت، کسبہ جمع کرنا، تلاش معاش کرنا، کسی چیز کو پا لینا، یہ اس کے معنوں میں سے ہے۔ تو وہ جو اپنے
تلاش معاش اور اپنی جد و جہد کے ساتھ جو کچھ بھی انہوں نے حاصل کیا، جو کچھ بھی انہوں نے پایا، وہ ان کے لیے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، لیکن دیکھو جو تم جد و جہد کرو گے، جو تمہاری کاوش ہوگی، جو تم حاصل کر پاؤ گے، جو تم مطلب کہ ذریعہ معاش کے ذریعے سے جو بھی ہنرمندی دکھاؤ گے وہ تمہارے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں سوال کیا جائے گا، اما کانوا یعملون، کہ وہ کیسے عمل کیا کرتے تھے یا کیسے عمل کرتے، تو ان کے اعمال کے بارے میں تم سے تو سوال ہی نہیں ہوگا، تم سے نہیں پوچھا، تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ جو تم کر رہے ہو ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو وہ کر رہے تھے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ ہود ہو جاؤ، وہ جو دعوے دار تھے، جو ہم پیچھے بڑھ بھی چکے ہیں کہ وہ جو رہنمائی کے دعوے دار تھے، وہ جو مدد کے کرنے کے دعوے دار تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مل جاؤ، ان میں سے کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تہتدوا، تو رہنمائی پا جاؤ گے۔ تو یہ وقالو بھی جو ہے نا، یہ بھی ماضی ہے، اور پتہ نہیں کن لوگوں نے کہا ہے، اور یہ یقیناً یہ یہود و نصارہ ہی ہو سکتے ہیں یا ان کے فالور ہی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہی کہ ادھر آ جاؤ کسی میں بھی تو پھر تم کو رہنمائی مل جائے گی۔ کل، لیکن آپ یہ اعلان کر دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم کے اصول و ضوابط، ابراہیم کا ضابطہ جو ہے، طریقہ کار جو ہے، وہ تو یکسو ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی طرف سے، حنیف، حنفا سے، کہ وہ ایک طرف کے ہو گئے تھے، ایک ضابطے کے پیچھے چلنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شراکت کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ آئین کے برابر کھڑے ہونے والوں میں سے نہیں تھے، آئین کی پیروی کرنے والوں میں سے تھے۔ اور مشرک جو ہوتا ہے شراکہ، وہ شراکت کرتا ہے، اس میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ وہاں سے مان لو اور کچھ میری مان لو، مشرک کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ جو ابراہیم تھے وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، شراکت کرنے والے میں نہیں تھے، وہ اس اصول و ضوابط کو لاگو کرنے والے اور اس کی پیروی کرنے والے تھے۔ قولوا آمنا باللہ، کہو ہم تو آئین کے ساتھ امن قائم کرنے والے ہیں، آمنا باللہ، ہم تو آئین کے ساتھ امن قائم کرنے والے ہیں۔ وما انزل علینا، جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل ابراہیم، وہی ہے جو ابراہیم کی طرف اتارا گیا تھا۔ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے آج بھی، کیونکہ کتاب کے جو دائی ہوتے ہیں، جو کتاب کو سامنے رکھ کر اس سے کچھ سبق لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سبق ہے کہ تم نے آئین کے مطابق امن قائم کرنا ہے جو تمہاری طرف آیا ہے، کیونکہ کہا گیا تم اعلان یہ کرنا ہے تم نے کہ ہم تو امن قائم کرنے والے ہیں جو ہماری طرف بھیجا گیا، اور آپ کی طرف کیا ہے؟ اور اس وقت جو لوگ تھے ان کی طرف بھی یہی تھا۔ تو اصول و ضوابط بدلا نہیں کرتے، آئین نہیں بدلا کرتے، تو اس کا اعلان کروایا جا رہا ہے آپ سے کہ ہم تو امن قائم کرنے والے ہیں جو ہماری طرف دیا گیا۔ وما انزل ابراہیم، اور بتایا وہ جو ابراہیم کی طرف دیا گیا تھا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف بھی وہی دیا گیا، والاسباط، اور ان کے جانشینوں کی طرف بھی اور ان کے پیچھے آنے والوں کی طرف بھی۔ وما اوتیٰ موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا۔ وما اوتیٰ نبیون، اور وہ جو بلند عہدیداروں کو دیا گیا، من ربہم، ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے۔ یہ سارے کا سارا پوری دنیا کے اندر آپ چکر دیکھ لیں، یہ نظام ربوبیت کا سارا جھگڑا ہے کہ لوگوں کو بھوک اور امن کی تلاش ہوتی ہے کہ وہ بھوک سے نجات پائیں اور امن ان کو مہیا ہو۔ تو امن دینے والے معاشرے اور لوگوں کی بھوک مٹانے والے معاشرے وہی پنپتے ہیں، وہی آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ پورا قرآن اسی حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ کشمکش جو ہے یہ اسی حوالے سے ہے ساری کی ساری، کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، لوگوں کی بھوک ختم ہو، لوگوں کو کھانا پینا کا، ان کا رزق کا بندوبست ہو، ان کے تحفظ کا بندوبست ہو۔ تو اسی پر ساری کی ساری کتاب اسی کے گرد گھومتی ہے۔ تو یہ کتاب کا منشا اور آرڈر یہی ہے کہ اس اصول کو جو آپ کو آئین کے حوالے سے دیا جا رہا ہے، اس کے گرد چلو، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔
تو بتا دیا کہ یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے جو پیچھے آنے والے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور جو بلند عہدیدار ہیں ان کو جو دیا گیا ہے وہ بھی یہی اصول و ضوابط دیے گئے ہیں۔ اور ان کے اصول و ضوابط کیا ہے؟ من ربہم، ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں تفریق کرتے ان کے مابین کسی ایک میں بھی، یعنی کہ جتنے بھی یہ لوگ تھے انہوں نے ایک ہی ضابطہ پیش کیا، ایک ہی ضابطے کے فالور تھے، ایک ہی ضابطے کو پیش کرنے والے تھے، ایک ہی ضابطے کو نفاذ کرنے والے تھے، تو ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ نحن لہ مسلمون، اور ہم خود بھی اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اسی کے سامنے ہر ضابطے کو چھوڑ کر ایک ضابطے کی پیروی کرنے والے ہیں، سلنڈر ہونے والے ہیں اس کے سامنے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ امن قائم کریں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اسی کی طرح جیسے کہ تم امن قائم کرنے والے ہو، بہی، اس ایک ضابطے کے ساتھ، اگر وہ اسی انداز سے، اسی کی مثل جیسے تم امن قائم کرنے والے ہو اسی طرح سے اگر وہ قائم کریں اس کے ساتھ، فقط اہتدوا، پس پھر یقیناً وہ رہنمائی پائیں گے۔ کسی جماعت کے، کسی ایسے جو اپنی رنگ بازی دکھاتے ہیں، ان رنگ بازوں کے چکر میں نہ آنا۔ اصل میں آئین ہی ہوتا ہے کہ جو قوموں کو آگے لے کے چلتا ہے، اور آئین کی خلاف ورزی ہی انسانوں کو اور قوموں کو ڈبو دیتی ہے، اور آئین پر چلنے والے لوگ وہ رہنمائی اور ہدایت اور سب کچھ پاتے ہیں، امن بھی پاتے ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں۔ تو بتایا اگر یہ اس طرح سے امن قائم کریں جیسے تم امن قائم کرنے والے ہو، فقط اہتدوا، تو پھر یہ رہنمائی پا جائیں گے۔ وَإِن تولوا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، اگر یہ روگردانی کریں اس سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقٍ، بس پھر بے شک ان کی آپس کی مخالفت ہے۔ شقاق، شکا، آپس میں پھٹ جانا، آپس میں انتشار پیدا ہو جانا، تو پھر یہ اگر یہ اس سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر یہ انتشار کا شکار ہے، پھٹن کا شکار ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس تمہارے لیے کافی ہے آئین، وہ جو آئین پیش کیا جا رہا ہے، وہ جو آئین دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ آئین جو ہے اس کا نفاذ جو ہے وہ سمیع العلیم، وہ علم کی بنیاد پر سنتا ہے، علم کی بنیاد پر آگے چلتا ہے، اس کی سنوائی جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، یہ صبغہ سواد بے غین سبغہ، اس کا معنی ہوتا ہے تغیر و تبدیلی، یہ کلر جس کو ہم رنگ کہتے ہیں اردو میں، کلرز۔ تو یہ آئین جو ہے یہ ایک ایسا کلرز ہے کہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اس آئین سے بہتر کلر کون سا ہو سکتا ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، جو آپ کو جس آئین کی طرف، جس ضابطے کی طرف بلایا جا رہا ہے اس کا کلر تو انتہائی بہترین ہے، اس سے بہتر کوئی کلر نہیں ہو سکتا کہ تم اس رنگ میں رنگ جاؤ جو تمہیں آئین دیا جا رہا ہے۔ اگر اس رنگ سے تم، تو صبغۃ اللہ وہ کلر جو آئین کا ہے، اللہ مینز اگر اللہ کریں تو اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اللہ تو وہ جو آئین دیتا ہے، یعنی کہ اس آئین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، شخصیت کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی۔ شخصیت کا میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو کہ شخصیت کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے پورے قرآن میں، وہ اللہ جو ہے ہر جگہ پر آئین کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے، اور یہاں پر بھی صبغۃ اللہ اس آئین کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ کلر جو آئین کا ہے اس سے بہتر کوئی کلر نہیں ہو سکتا۔ صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، آئین کا ایک کلر ہے اور اس سے بہتر کوئی کلر نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب کے سب، وَنَحْنُ جمع کا صیغہ ہے، اس آئین کے لیے محکومیت اختیار کرنے والے ہیں۔ عابدون، عبد، محکوم بن جانا، اس آئین کے نیچے آ جانا، اس آئین کے پیچھے پیچھے چل پڑنا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے، یہ بھی اعلان کر دیجئے، کیا تم ہمارے خلاف احتجاج کرتے ہو فی اللہ، آئین کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، اور وہ ہمارا نظام ربوبیت ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی نظام ربوبیت ہے۔ تو یہ بھی اعلان کروایا گیا، کیا کر کے دیکھو
اس نظام ربوبیت کے بارے میں اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تمہارے ساتھ تو ان سے کہہ دو کیا تم ہمارے خلاف احتجاج کرتے ہو جو ہمارا نظام ربوبیت ہے اور تمہاری بھی نظام ربوبیت ہے وہ تمہارا بھی پالن آ رہا ہے، وہ تمہاری بھی مطلب کہ پالن ہاری کرے گا، اس نظام کی مخالفت تمہاری جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ والانا مالانا، ہمارے لیے تو ہمارے اعمال، اور عملہ یہ بھی بڑے خاص لفظ ہے، یہ عملہ کا کام کاج کرنا، ہنرمند ہونا، مہارت اور ہوشیاری سے اپنا کام کرنا، یہ ہوتا ہے اعمال۔ تو ہم جو کام کر رہے ہیں اپنی قوت اور ہوشیاری سے، اور ہر قسم کی جو ہم اپنی کعبہ شعبہ لگا رہے ہیں، اپنی ہنرمندی دکھا رہے ہیں، تو ہم کیا ہیں جی؟ ہم وہ ہیں کہ جو بھی عمل کریں گے وہ ہمارے لیے ہے۔ ولانا امالنا، ہماری ساری کاوش ہمارے لیے، ولکم امالکم، اور تم جو کاوش کر رہے ہو، جو تمہاری جد و جہد ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ ونحن لہ المخلصون، اور ہم تو صرف اس ایک آئین کے لیے خالص ہیں، خالص اس آئین کے لیے پوری اپنی جدو کر رہے ہیں، پوری اپنے اعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ خاص طور پر اس آئین کے لیے ہے جو آئین پیش کیا گیا ہے۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کے جو پیچھے آنے والے ہیں وہ ہود تھے، ہود میں سے تھے، وہ جو رہنمائی کا دعویٰ کرنے والے تھے ان میں سے تھے، اور نصارہ یا جو مدد کا دعویٰ کرنے والے تھے ان میں سے تھے، کیا تم یہ کہتے ہو؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، ان سے کہہ دو کیا تم جانتے ہو زیادہ یا وہ مملکت الہیہ زیادہ جانتی ہے، جس کے آئین کے مطابق وہ مملکت چل رہی ہے اس کے پاس علم ہے، یا تمہارے پاس ہی زیادہ علم ہے؟ تم بہتر سمجھتے ہو یا وہ جو ایک مملکت چل رہی ہے جس کے پاس سارا علم موجود ہے، اور ہر طرح سے وہ انسانوں کی کاوش کو اور انسانوں کی رہنمائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو رہنمائی بھی دیتی ہے، تو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا وہ زیادہ جانتی ہیں؟ ومن ظلم ومن اظلم ممن کتم شہادتہ، اور اس سے بڑا سا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا کہ جو اپنی شہادت کو، اپنی گواہی کو چھپائے۔ کتم، جھٹلا دینا، چھپا دینا، تو جو اپنی شہادت کو چھپا دے، جھٹلا دے، عندہ جو اس کے پاس ہے، یعنی کہ مملکت کے حوالے سے جب ایک آئین کا جو نفاذ ہے اور اس مملکت کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اس کی گواہی دینے کے بجائے، اس پر گواہ بننے کی بجائے کہ اس کو پتہ ہے یہ سارے کا سارا کام ہو رہا ہے اور مملکت الہیہ ہر شے کے بارے میں جانتی ہے، تو جو اس شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس ہے من اللہ، اس آئین کے حوالے سے اور مملکت الہیہ کے حوالے سے جہاں پر نفاذ ہے اس آئین کا، وما اللہ بغافل عما تعلمون، اور دیکھو مملکت الہیہ غافل نہیں ہے کس چیز سے؟ اما تعملون، جو بھی تم اپنی کعبہ شرط جد و جہد کر رہے ہو، جو بھی تم عمل کر رہے ہو، تو اس سے وہ غافل تو نہیں ہے۔ تل کا متن کا دخلت، بتایا دیکھو یہ ایک امہ، یہ ایک یک نظریہ لوگ تھے، کا دخلت جو گزر چکے ہیں، لہا ما کا سبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے جد و جہد و کاوش کی ہے، ولکم ما کا سب تم، اور تمہارے لیے وہ جو تم جد و جہد و کاوش کر رہے ہو اپنی، تم کو وہ مل جائے گا۔ ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے ان کے اعمال، ان کی جد و جہد، ان کی اسٹرگل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہر قوم کو اپنا جواب دہ ہونا ہے، اپنے آئین کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی مملکت کے سامنے اس کی ساری کاوش ہونی چاہیے۔ تو وہ ہم کس سے کہانیاں لے کر اگر بیٹھ جائیں گے کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو اصل میں آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم کس سے کہانیاں نہ سناؤ کہ وہ اس نے یہ کیا تھا اور اس نے وہ تو جا چکے ہیں وہ اپنی جد و جہد کر کے، انہوں نے تو جیسا تیسا مطلب کہ گزارا ہے، تو تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔ تم اپنے جواب دہی کا خیال کرو کہ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ تم آج اگر غلط کام کر رہے ہو، اگر آج تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو ان کے بارے میں گفتگو کر کر اس قوم کو دوسری مطلب کہ مسائل میں الجھا کر
وہ جو موجودہ ان کی زندگی ہے وہ اکارت کر رہے ہو تم، وہ اس کو جہنم میں دھکیل رہے ہو، اور جہنم اسی کو کہتے ہیں کہ غلط کام کرنے کے بعد بندہ قید میں چلا جاتا ہے، اور اس قید کے اندر پھر اس کی زندگی پریشان کن ہوتی ہے۔ تو اس لیے بتایا کہ ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا بھائی، تم اپنی جد و جہد، اپنی کاوش، اپنے مطلب کہ موجودہ جو معاملات ہیں ان کی طرف توجہ کرو۔